تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں، حدیث کا لفظ ہے، جسم کے اندر ایک حصہ ہے جس کا نام دل ہے، قلب ہے۔ جسم کے انسان کے اندر ایک حصہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ دل ہے، قلب۔ اور یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ کوئی مولانا نہیں بتا رہے، یہ کوئی مفتی صاحب نہیں بتا رہے، یہ آج کا کوئی ریسرچر نہیں بتا رہا، یہ رب العالمین اپنے حبیب کو بتا رہے ہیں اور وہ لوگوں کو پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اس کو غور سے سنیں، یعنی کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ میں بتا رہا ہوں، چھوڑو جی تو حضرت صاحب کہہ رہے تھے، یہ تو فلاں مولانا صاحب نے بات کہی ہے، یہ تو مفتی صاحب نے بات کہی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہے ہیں۔ اور رب کون ہے؟ جس نے مجھے آپ کو پیدا کیا، پیٹ بھی اس نے پیدا کی ہے نا، آنکھیں بھی اس نے پیدا کی ہیں، اس کو بھی جانتا ہے، آنکھ کے بارے میں جانتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے، ہاتھ کے بارے میں جانتا ہے کہ ہاتھ کی کیا اہمیت ہے، ناک کے بارے میں جو بنانے والا جانتا ہے نا، جس نے تخلیق کیا ہوا ناک کو بھی جانتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے انسان کے لیے۔ تو تمام جسم کے حصے جتنے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس حصے کی کتنی ضرورت ہے اور کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ نے کسی کے بارے میں بات نہیں کی، گردوں کے بارے میں بات آئی کوئی حدیث؟ بہت ضروری چیز ہے، گردے فیل ہو جائیں تو پھر ڈائلسس کرو، کتنی ضروری چیز ہے، بہت ضروری۔ پتے کے بارے میں کوئی چیز آئی ہے؟ اسٹومک کے بارے میں اللہ پاک نے کوئی حدیث اتاری ہے کہ ہمیں بتائی ہے؟ ٹانگ کے بارے میں کچھ، آنکھ کے بارے میں حدیث ملتی ہے؟ تو اب یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ تمہارے پورے جسم میں جو چیز میں نے بنائی ہے، غور سے سن، وہ کیا چیز ہے؟ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وہ دل ہے تمہارا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا اہم چیز ہوگی انسان کا دل، کسی چیز میں سب سے اہم دل ہے۔ کیوں؟ اس کا ایکسپلین کیا جا رہا ہے۔ دل کیوں؟ کہ دل اگر صحیح ہے، دل اگر صحیح ہوا تو پورا جسم جو تمہارا ہوگا وہ سارا صحیح کام کرے گا۔ دل اگر تمہارا خراب ہو گیا تو پورا جسم جو ہے وہ کام خراب کرے گا۔ بہت ہی سمپل مسئلہ ہے، بہت ہی سادہ۔ جو سمجھے نہ تو اس کی مرضی اپنی ہے، سمجھیں گے تو قرآن بھی نہیں سمجھے، ابھی تک اللہ کو نہیں سمجھے تو ہم کیا بلیم کر سکتے ہیں؟ ملین جو کہتے ہیں کہاں ہے اللہ؟ اللہ ہی نہیں، کہاں محمد رسول اللہ؟ کیسے اللہ کے رسول ہی نہیں؟ ایسے بھی۔ لیکن اللہ جن کو شعور و عقل دے دے اور اپنا فضل فرما دے، وہ سمجھ جاتے ہیں اس بات کو۔ اب اتنا کلیئر بات ہے کہ ٹینک خراب ہے تو ہر ٹوٹی میں پانی کیا آ رہا ہے؟ گدلا آ رہا ہے، خراب آ رہا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ٹینک کو پانی کا آنا شروع ہو گیا۔ یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارا دل ہے اگر وہ صاف ستھرا ہوگا، اس میں صفائی ہوگی، تو جس حصے سے بھی تمہارے عمل جاری ہوگا، میں نے مختلف حصوں پر رکھا ہے، یعنی نماز کے لیے آپ ہاتھ کو بھی استعمال کر رہے ہیں، ماتھے کو استعمال کر رہے ہیں، ناک کو بھی استعمال کر رہے ہیں، ہو رہا ہے سب چیز استعمال۔ ہمارا اگر دل صحیح ہے تمہارا تو جو اعمال میں نے بتائے، فرائض، صدقات، زکات، جو کچھ بھی ہے، تو سارے جس عمل میں آپ جائیں گے تو نور اترتا چلا جائے گا۔ اصلاح قلب، اگر دل کی اصلاح ہے تو عمل کی اصلاح بھی ہے، اگر عمل کی اصلاح بھی ہے تو الحمدللہ اللہ کے نزدیک وہ قبول معمول ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کتنی اہمیت ہے۔ تو یہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر کو معمولی چیز تو مت سمجھو، یہ تو ہر انسان کے لیے اہم ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بہت شعبے ہیں اسلام دین کے، بے انتہا شعبے ہیں جہاں ہر جگہ دین کا کام ہو رہا ہے۔ ایسی ہے جیسے اس مقام میں کئی ٹونٹیاں لگی ہوئی ہیں، ہر جگہ پانی سپلائی ہو رہا ہے۔ فرمایا دین جو ہے وہ بہت شعبے ہیں، اس کے ہر جگہ کام ہو رہا ہے، ہر دین کا ہر کام آپ دیکھیں، جتنے بھی دین میں کام ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، جو بھی ہو رہا ہے، لیکن ہر کام خالص اس وقت ہوگا کس پہ ڈپینڈ کرتا ہے؟ دل پر۔ کسی شیخ سے تعلق، ایک طریقہ ہوتا ہے نا، ہر چیز سسٹم ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آپ کسی سسٹم کے ساتھ چلیں گے تو کام چلتا ہے نا۔ اس کا سسٹم کیا ہے؟ دل کی صاف کرنے کا۔ جیسے ٹینک صاف کرنے آپ نے خود ہمارے پاس ٹائم جو صاف کرنے کا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کمپنی کی سپرد کرتے ہیں، یار آ کے ہمارا ہر ہفتے ٹینک صاف کر دینا، کرتے ہی نہیں کرتے، فارغ وہ آتے ہیں، ان کو
آپ پیسے دے رہے ہیں اور ہفتے آتے ہیں آپ کا ٹینک صاف کر جاتے ہیں. تو یہاں کیا ہے الحمدللہ کہ ہم انسان ہیں, سستی بھی ہو جاتی ہے, ادھر ادھر بھی ہو جاتے ہیں, تو ایک کوئی کمپنی والا ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہمیں جوڑتا رہے. اب وہ اللہ والا ہے, کسی اللہ پاس رجسٹرڈ ہو جائیں کہ جی ہم سست ہو جاتے ہیں تو ہم پتہ نہیں پھر نہ پیچھے ہو جائیں تو ہم آپ سے تعلق جوڑتے ہیں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تعلق جوڑتے ہو, پھر ذکر بھی میں تمہیں بتاتا ہوں, ایسا ذکر انشاءاللہ جو کبھی تمہیں سست نہیں ہوگا. یہ لازم ہوا کہ سب سے پہلے کیا کسی اللہ والے کے پاس جائیں, عورت ہو یا مرد ہو, جا کے کسی اللہ والے سے تعلق پیدا کریں, پکا تعلق, دھمکنے والا تعلق نہیں, پکا تعلق. اس میں کتنے وسوسے ہیں کچھ, کیونکہ وہاں سے آپ کو اللہ کا ذکر ملے گا. وہ پھر جو آپ کو طریقہ بتائے پھر اس طرح آپ نے کرنا ہے, اس پہ پابند ہو جائیں. دو بالکل کام نہ چھوڑیں, جو کام آپ کرتے ہیں کرتے رہیں بالکل, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, لیکن کام کے دوران بھی اللہ کا ذکر جاری رکھیں.